يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں اور انتہائی ادب اور احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں، نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی اور فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جس سورت کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اہل علم اس بات کے بارے میں یا اس مسئلے کے اوپر اپنی انہوں نے رائے کا بھی اظہار کیا ہے اور اپنے ایک خاص علمی اعتبار سے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ پورے قرآن کریم کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو وہ سورۃ الفاتحہ میں آپ کو ملے گا، اور جبکہ اگر سورۃ الفاتحہ کا پورا خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، عبادت کا اور استعانت کا۔ میں انتہائی مناسب وقت میں صرف آپ کو اسی ایک آیت کا پس منظر اور ترجمہ یا تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے بیان کروں گا، بس آپ کی توجہ درکار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ترجمہ ہے، خاص تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ جس دن بھی آپ کو اور مجھے اس بات کا ٹھیک سے اندازہ ہو گیا کہ یہ عبادت دراصل ہے کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہم 5 وقت کی نماز کے فرائض میں، نوافل میں، تہجد میں، اشراق میں، جنازے میں، عید میں، جمعے کے اندر، صلاۃ الکسوف میں اور صلاۃ الخسوف میں، جتنی بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ یہ اقرار اور عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالصتاً تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خالصتاً تجھی ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی کو ٹھیک طریقے سے بیان کیا ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ کی انہی آیات کو مد نظر رکھ کے کہا تھا کہ اللہ کی شان، اللہ کا مقام سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ ہم سب لوگ خالصتاً اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور حج بیت اللہ ہے اور صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ ہے، یہی عبادت ہے، تو یہ آپ کے اور میرے شاید سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت ہے جسے ہم کہتے ہیں زبانی عبادت، کہ آپ اپنی زبان سے عبادت کرتے ہیں، اور نمبر 2 ہے جسے ہم کہتے ہیں بدنی عبادت، کہ جسے ہم رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اور ایک عبادت کا تصور ہے جسے ہم کہتے ہیں مالی عبادت، جس میں ہم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کے علاوہ حج بیت اللہ پر ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میری زبان بھی
اور میرا بدن بھی اور میرا مال بھی، یہ سب کا سب تیرے لیے ہے۔ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو تب کرتا ہوں جب میں یہ اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایاک نعبد، کہ نہ صرف میں ہی خالص تیری عبادت کرتا ہوں بلکہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہماری زبان، ہمارا بدن اور ہمارا مال، اس میں کسی قسم کی کوئی شراکت کسی کی ہم برداشت نہیں کرتے، یہ سب تیرے لیے ہے۔ اور کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس میں ہم کسی اور کو اس میں شریک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ یہ آیت اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، تو اس اقرار کو اور اس اعتراف کو آپ زندگی میں جب تک لاگو نہیں کریں گے اور دل سے اسے قبول نہیں کریں گے، تب تک یاد رکھیں نماز کی وہ لذت اور نماز کی وہ کشش جو ایک انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، شاید وہ ممکن نہیں لگتی۔ اس بات کو میں چند ایک مثالوں سے بھی آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اور چند ایک واقعات ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ میری بات ٹھیک سے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ بات صحابہ کرام کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالی مسجد میں زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے بعد میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ الرحیق المختوم سیرت کی کتابوں میں عربی کے اندر بھی اردو کے اندر بھی بڑی نمایاں قسم کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی، اور تجلیات نبوت بھی یہ اردو کی کتاب ہے، اور یہاں پر بھی یقیناً کسی نے وہ دیکھی ہوگی، اس مسجد میں بھی میں نے چونکہ دیکھی ہے، بڑا ایک زبردست واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن دراصل وہ عکاسی کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن مکہ سے ہجرت کر کے آپ نے مدینہ، یعنی یثرب اس کا نام تھا، اور یثرب کی طرف سفر کرنے سے پہلے یثرب سے 72 لوگ آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاقات کرنے کے لیے، اور جب وہ ملاقات کے لیے وقت طے ہوا تو رات کا ٹائم طے ہوا کہ آپ رات کو فلاں پہاڑی کے دامن میں ایک ایک کر کے آ جائیں، اور ایک طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی وہاں پر پہنچ جاؤں۔ آپ اپنے گھر سے وہاں اس وادی میں پہنچے، 2 پہاڑوں کے درمیان میں، اور یثرب کے وہ 72 لوگ ایک 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 آدھ دو کر کے وہاں پہ جمع ہو گئے، 2 عورتیں تھیں اور 70 مرد تھے اس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ گئے اور رات کی روشنی تھی چاند کی، اور اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو یثرب سے لوگ آئے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ تو اکیلے آنے والے تھے، یہ جو صاحب آپ کے ساتھ ہیں ہم ان کو پہچانتے نہیں، کیا ہم ساری باتیں ان کی موجودگی میں آپ سے کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے چچا ہیں، آپ ان کی موجودگی میں میرے ساتھ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں آپ۔ تو انہوں نے پھر کھل کے بات کی کہ ہم اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ جو عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو دیا ہے، آپ وہ عبادت یہاں مکہ میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مکے کے لوگ آپ کو کرنے نہیں دیتے۔ ہم یہ 2 عورتیں ہیں اور ہم 70 مرد ہیں، اور یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے اور یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے اور یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، ہم بڑے بڑے لوگ لے کر آئے ہیں یہاں پر، ہم صرف آپ کو یہ کہیں گے جو عبادت آپ کو مکے کی سرزمین میں یہ لوگ نہیں کرنے دیتے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں مدینہ یثرب میں، ہم آپ کو وہاں پہ اجازت بھی دیں گے، آپ کا تحفظ بھی کریں گے، آپ کا خیال بھی کریں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ خود بھی وہاں پہ عبادت کریں آسانی کے ساتھ، اور ہم بھی عبادت کریں گے آپ سے سیکھ کر، تو جیسا آپ حکم کریں گے ایسا ہم کریں گے، ایسا کریں آپ صرف اقرار کر لیں ہمارے ساتھ کہ ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ جب یہ بات یثرب کے لوگوں نے کی تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ آپ میری بھی ایک بات سن لیں کہ پچھلے تقریباً 12 ساڑھے 12 سال ہو گئے ہیں ہمیں یہاں پر،
تو اس عبادت کے تصور کو جو حضور نے یہاں پہ بیان کیا ہے اس کے اندر آپ کو بڑی رکاوٹیں رہی ہیں اور ابھی بھی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ تو جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یثرب میں تشریف لے آؤ، وہاں جا کے اگر آپ نے ساتھ نہ دیا اور آپ لوگ ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکے جو پچھلے 12.5 سال سے ہم کر رہے ہیں، تو بہتر ہے ادھر ہی رہنے دے، پھر جیسے ہم برداشت کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے گفتگو شروع کر لی۔ آپ نے فرمایا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو مالی اعتبار سے میری مدد کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ ایک عبادت یہ بھی ہے کہ ہم مالی طور پہ کریں، اور آپ کو پھر جو میں کہوں گا اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا، چاہے آپ کو وہ پسند آئے یا چاہے آپ کو پسند۔ عبادت کا یہ تصور ہے، آپ کو اچھا لگے یا آپ کو اچھا نہ لگے، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر جو میں کہوں گا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ جیسے تم اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو، اپنے اس معاشرے کا دفاع کرتے ہو، میرا بھی دفاع تمہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ میرے ساتھ عہد کرو کہ میری جو عزت ہے اور میرا جو احترام ہے وہ باقی تمام لوگوں سے بڑھ کے کیا جائے۔ تو سارے وہ 70 لوگ جو ان کے نمائندہ لوگ تھے آگے سردار، انہوں نے کہا حضور آپ ہاتھ نکالیں، ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ سے عہد کرتے ہیں کہ جو آپ نے کہا اور جو آپ کے چاچا حضرت عباس نے کہا، ہم یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب ہاتھ بڑھایا تو یہ جو عمل ہو رہا تھا نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا، یہ بھی دراصل ایک عبادت کا ہی تصور تھا۔ عملاً بیعت کرنا بھی نبی علیہ السلام کی عبادت ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ جب یہ ہونے لگا تو سردار جو مدینے سے یثرب سے آئے ہوئے تھے، وہ ایک سردار نے کہا کہ نہیں ہم اس طریقے سے بیعت نہیں کریں گے، میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سن لیں۔ یعنی وہ پورے یثرب کے لوگوں کو مخاطب ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ جو تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے لگے ہو، دراصل اس کو پہلے ٹھیک سے سمجھ لیں آپ۔ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ زمین کا ہر سرخ اور ہر سفید، یعنی ہر نسل کا بندہ آپ سے لڑے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ حضور کی بیعت کریں گے اور ان کو لے کے یثرب چلے جائیں گے، تو یہ کام آسان نہیں ہے، بلکہ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ آپ کو اس دھرتی پر ہر سرخ و سفید آپ سے پھر لڑے گا۔ اور اس کی یہ بات اتنی مسلمہ تھی، آپ خود سوچیں 13 سالوں میں ایک بھی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی کہ کسی نے حملہ کیا حضور کی ذات پر، لیکن یثرب میں جا کے 87 جنگیں لڑنی پڑی۔ اس سردار کے جملے پر غور کریں جو ہجرت سے پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں بیعت کر کے جب لے جاؤ گے تو زمین کی چاروں طرف سے آپ پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور حملہ آور ہو جائیں گے، ان کو آپ نے برداشت پھر کرنا ہے، یعنی آپ نے پھر جہاد بھی کرنا ہے، جو پھر بدن سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یثرب کے لوگوں یاد رکھو، اپنے بزرگوں کو، یعنی بڑے بڑے بزرگ جو تمہارے اندر موجود ہیں نا، ان بزرگوں کو ہو سکتا ہے کہ اپنی جان قربان کرنی پڑے اور تمہیں اپنے بچے شہید کروانے پڑے، اپنا سارے کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے، اور ایسا ممکن ہے کہ تمہیں تمہارے وطن سے جلا وطن کر لیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ کو برداشت ہیں، یہ میں پھر بول رہا ہوں یہاں پہ، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد ہے کہ پہلے آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ پڑھا ہی اس لیے تھا کہ ہم اس ایاک نعبد کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور اس میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے دعویٰ ایمان کرنے والوں پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ،
ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا اپنی مرضی کے ساتھ اسلام رکھو اور تھوڑا سا حضور کی مرضی سے رکھو، تھوڑی سی اپنی پریو پنجایت کا بھی خیال کرو، تھوڑا سا اپنی برادری کا بھی دھیان رکھو، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ پورے کا پورا آپ کو زبانی طور پر، بدنی طور پر، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑے گا۔ ان یثرب کے لوگوں نے کہا ہم یہ ساری جنگ لڑ لیں گے لیکن حضور کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے ایسے ہاتھ نکالا اور صحابہ کرام جو وہاں یثرب سے آئے تھے فوری طور پہ انہوں نے بیعت کی اور اس پہ عمل اس حد تک کر دیا تھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس صحابی کا تصور کریں جو انصار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور بزرگ ہو گیا تھا وہ، اور یہ آپ کی اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ بڑا نمایاں موجود ہے، اس کو آپ اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ وہ جب بزرگ تھے ان کے بچے بھی تھے، تو آخری بار جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جنگ پہ نکلے تو اپنے بچوں سے کہنے لگے مجھے ایسے لگتا ہے اس جنگ میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے۔ یعنی ان کو ایسے لگا پتہ نہیں اتنی زندگی ہو گئی لڑتے لڑتے، تو بچوں سے کہنے لگا ہو سکتا ہے میرا رب مجھے شہادت کی موت دے دے، تو آپ سے میری ایک درخواست ہے میرا ایک کام کیجیے۔ تو بیٹے اور باقی دوست کہنے لگے جی آپ حکم کریں کیا کرنا ہے؟ کہا جب میں شہید ہو جاؤں نا تو میری باڈی، میری لاش کو میری سواری پر باندھ دینا، سواری کے اوپر مجھے رکھ کے اوپر سے باندھ دینا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو اگر شہادت نصیب ہو جائے تو سعادت کی بات ہے، ہم آپ کو دفن کریں۔ آپ نے کہا نہیں، میں اصل میں چاہتا یہ ہوں، ہم نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کی ہر اعتبار سے مدد کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سفر میں اگر میری شہادت ہو بھی جائے تو مجھے سواری پر باندھ دیں، میرا بدن جہاں تک جا سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جائیں، تاکہ میں قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکوں کہ یا اللہ میں زندہ تھا، میں تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، لیکن جب میری روح پرواز ہو گئی، میرا بدن جہاں تک حضور کے ساتھ چل سکتا تھا نا میں چلتا رہا، میں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایاک نعبد، پورے طریقے سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں، فرما برداری میں لے کر آ جانا۔ جب ایسا انسان کا رویہ ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو گرا نہیں سکتی۔ آپ اس صحابی کا تصور رہیں جس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر پڑی ہوئی ہیں اور وہ دوسرے ایک صحابی کو اشارہ کر کے یہ کہہ رہا ہے آپ صرف میری انتڑیوں کو اٹھا کر میرے پیٹ کے اندر رکھیں اور ایک چادر سے کپڑے سے اوپر سے کس کے باندھ دیں۔ اس نے کہا بھلے مانس یہ اب میں باندھ بھی دوں گا تو بچنے والا تو نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جس انسان کا پیٹ چاک ہو چکا ہو، اس کی انتڑیاں زمین پر آ چکی ہوں اور پانی اس کے اندر منہ میں ڈالے وہ پیٹ سے ویسے ہی نکل جائے تو وہ کتنی دیر بچ سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں صحابہ کرام کو ایاک نعبد کا ترجمہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، آپ میری انتڑیاں باندھ دیں، اصل میں چاہتا کیا ہوں؟ اب مجھے پتا ہے میں کھڑا ہو کے تلوار نہیں اٹھا سکتا، مجھے پتا ہے کہ ڈھال سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے کہ میں اب تیر نہیں چلا سکتا، یہ ساری چیزوں کا مجھے پتا ہے، لیکن میں اس زمین پر انتڑیاں مجھے مزید آگے گھسٹنے نہیں دیتی۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی تھوڑی اپنے آپ کو گھسیٹ کر اپنے جسم کو میں اور اللہ کے راستے میں تھوڑا سا چلنا چاہتا ہوں، اٹھ کے نہیں کھڑا ہو سکتا، میں چاہتا ہوں تھوڑا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ اسے کہتے ہیں ایاک نعبد، عبادت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اس صحابی نے انتڑی اندر رکھی، چادر سے کس کے باندھ دی، کہتے ہیں ہم تھوڑا اور جنگ میں تھے، میں واپس آیا تو میں نے دیکھا تقریباً دو کمان، ایک کمان کم از کم اگر اس رکھے نا تو تقریباً کوئی 3 فٹ کے قریب اس کا دائرہ بنتا ہے۔ 6 فٹ زمین پر وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر آگے گیا تھا اور وہاں پہ وہ شہید ہو گیا تھا۔ اصل میں وہ لوگ سمجھتے تھے عبادت کا مطلب یہ ہے جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہم ہو سکے۔ ہم خالی جملہ پڑھ دیں ایاک نعبد، جبکہ عبادت کے تصور میں اس صحابی کو بھی یاد رکھا جائے جس کا تذکرہ خیر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جو جنگ احد میں پوری طرح زخموں میں پڑا ہوا تھا اور وہ ایک
ایک آدمی کو بلا بلا کے بار بار کہہ رہا تھا کہ میری شہادت سے پہلے پہلے 3 باتیں تجھ سے کرنی ہیں، اور اس میں 2 باتیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانا واجب ہو گیا ہے، اور ایک بات انصار قبیلے تک پہنچانی ضروری ہے، لہذا میری یہ 3 باتیں آپ سن لیں۔ وہ کہتا جی میں بڑی جلدی سے قریب، میں نے کہا آپ بتائیں کیا 3 باتیں ہیں؟ اس نے کہا میری پہلی بات تو یہ حضور کو میرا سلام عرض کرنا ہے، حضور کو میرا سلام عرض کرنا ہے، اور نمبر 2 میری بات یہ ہے حضور سے یہ بھی عرض کرنا ہے، میں نے جو اس پہاڑ کے بیچ میں بیٹھ کے بیعت کرتے ہوئے عہد کیا تھا نا، اپنی جان دے دیں گے لیکن آپ کا خیال کریں گے، میں جان دے کے جا رہا ہوں، جان تھی میرے پاس، جتنا دفاع ہو سکا حضور میں نے آپ کا کیا، اب میں جانے والا ہوں، اللہ کے ہاں میری گواہی دے دیجیے گا بس۔ اور تیسری بات انصار قبیلے سے کیجئے گا، اور یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ صحابی شہادت سے پہلے یہ کہہ رہے تھے انصار قبیلے سے کہنا اگر سارے کے سارے انصار اگر وہ شہید ہو جائیں، ان کے بزرگ اور ان کے بچے اور جتنا بھی نقصان ان کا ہو جائے سارا نقصان برداشت کر لیں، لیکن حضور کو خراج تک نہیں آنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر روز محشر اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم حضور کو مکہ سے مدینہ لے کر گئے تھے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں گے اور تم نے دھیان ٹھیک سے نہیں رکھا اور حضور کو زخم ہو گیا، ہم اللہ کیا جواب دیں گے؟ سارے شہید ہو جاؤ لیکن حضور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب تک یہ نہیں کہتے کہ میری زبان اور میرا بدن اور میرا سارے کا سارا مال اللہ کے لیے، یہ عبادت کا تصور ابھی تک ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے شرک ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے، اسی وجہ سے بدعات ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اسی لیے کمزور ایمان ہمارا ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم غیر اللہ سے ڈر بھی جاتے ہیں، اسی وجہ سے غیروں کے سامنے جھکا بھی دیتا ہے ہمیں، اور اسی وجہ سے ہمارے اندر کا خوف ہمیں توحید پر قائم بھی نہیں ہونے دیتا، حالانکہ اقرار ہم بار بار کرتے ہیں کا نعبدو کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں اس کا پھر ترجمہ عمومی معنوں میں کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زبان، میرا بدن، میرا سر اور میری آنکھیں، میرا ناک اور میری زبان اور میرے دانت اور میری ہر حرکت جو میں کر سکتا ہوں اور ہر میرا وہ عمل جو میں زندگی میں لاگو کر سکتا ہوں بدن پر، وہ سارے کا سارا اور جو میری کل کمائی ہے ایک دھاگے سے لے کر ایک رسی سے لے کر، یا اللہ میں اگر بہت بڑا امیر ہو گیا ہوں یا اللہ پھر بھی یہ سارے کا سارا مال تو جب کہے گا نا میرے لیے قربان کرنا ہے، ہم ابو بکر صدیق کی طرح سارے کا سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیں گے، اللہ تیرے دربار میں رکھ دیں گے، اللہ تیرے سامنے پیش کر دیں گے، جتنا تو کہے گا سب تیرے لیے ہے، سب تیرے لیے قربان کر دیں گے۔ ایاک نعبدو کا یہ ترجمہ ہے عمومی معنی میں کہ ہم اپنا اقرار کریں کہ یا اللہ ہم تیرے سوا کم از کم کسی اور کے سامنے اپنی نہ زبان کھولیں گے، نہ بدن جھکائیں گے، نہ مال خرچ کریں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ جنگ پہ جانے سے پہلے آپ ایسے کریں کہ کچھ جو کسی کے پاس ہے لے آئیں۔ وہ ایک دن پہلے کہہ دیا اور تقریباً زور کی نماز کے پاس مال جمع ہوتا رہا، لوگ عصر کے ٹائم بھی لاتے رہے، شام کے ٹائم بھی مال آتا رہا۔ ایک صحابی مسجد کے، یہ صحیح بخاری سے واقعہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، ایک صحابی مسجد میں سارا دن رہے اور سوچ میں پڑے رہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے میں اپنا بیٹا ساتھ بھیجتا، میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے میں بھی مال دیتا، تو میں خود ہوں چلو لیکن کچھ تو میں بھی حصہ ڈالتا جہاد کے مال میں، مالی عبادت تو میں کرتا نا۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک یہودی کے گھر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زمینوں کو سیراب کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کرنا ہے؟ تو کہا جہاں تیرا جانور تو لگاتا نا کنویں پہ اور پانی نکلتا اور تیری زمین کو سیراب کرتا ہے، اس کی جگہ پر تو مجھے موقع دے دے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اپنے بیل کی جگہ پر مجھے موقع دے دے، میں ساری رات اس کنویں کو دیانتداری سے چلاتا رہوں گا، مجھے بتا کتنے پیسے دے گا؟ اس نے کہا پیسے تو نہیں دوں گا، تجھے اتنے سا کھجوریں دے دوں گا، میں کوئی 2-4 سا کھجوریں دے دوں گا، چل جا تو سیراب کر لے۔ ساری رات وہ بیچارہ عشاء سے لے کے فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے تک اس کا کنواں چلاتا رہا، زمین کو سیراب کرتا رہا۔ اس نے کوئی 4 سا کھجوریں دی، اسے کہتے ہیں مالی عبادت۔
اٹھایا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح فجر کی نماز میں آ گیا. کہتا حضور اور تھکا ماندہ ساری رات کا, اور کہتا ہے یہ میں رات کی میری ساری کمائی ہے, حضور آپ قبول فرما لیں, سبھی کچھ دے رہے تھے, میں بھی کچھ کما کے لے آؤں, آپ رکھ لیجیے گا. حضور کو بتایا نہیں میں نے رات کو کیا کیا. وہ تو جبریل نے آگے بتایا کہ ساری رات یہ کس طریقے سے کما کر, یہ بھی مالی عبادت, کبھی آپ نے زندگی میں وہ مال بھی اللہ کے راستے میں کھل کر نہیں دیا ہوگا جو آپ کو بڑی آسانی سے دستیاب ہو گیا تھا. یہ تو ساری رات محنت کر کے لانے والے. حضور نے وہ کھجوریں پکڑی جو اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا غلہ, وہ سارے کے اوپر ایسے پھیلا دی, اور حضور نے اس دن بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا اتنا غلہ جو سارے کا سارا پڑا ہوا ہے, اتنا اجر اس کا نہیں ہے جتنا اجر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ان کھجوروں کا دیا ہے جو یہ رات کی مزدوری کر کے لائے. ایاک نعبد کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا قدم اٹھنا چاہیے اللہ کے لیے, آپ کی آنکھ کھلنی چاہیے اللہ کے لیے, آپ کی سانسیں نکلنی چاہیے اللہ کے لیے, آپ کی قربانی اللہ کے لیے, آپ کی زندگی اور موت اللہ کے لیے, آپ کا مال اللہ کے لیے, آپ کی اولاد بھی اللہ کے لیے, آپ کے سفر بھی رب العالمین کے لیے, اور آپ کی کمائی بھی رب العالمین کے لیے. ایک لمحے کے لیے میں گنہگار ہو سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جب سے مجھے یہ سمجھ آئی تھوڑی سی کہ ہم تو ویسے ہی ایاک نعبد پڑھ کے چلے جاتے ہیں, اس کا تو ترجمہ ہی یہ بنتا ہے کہ میں 5 وقت کی فرض نماز کے اندر, سنتوں میں, نوافل میں, اشراق میں, تہجد میں, عیدین میں, ہر نماز میں رب سے یہ اقرار کرتا ہوں یا اللہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے. جس دن آپ کو عملاً ایسا کرنا پڑے گا نا, دیکھیے گا اس دن آپ کو سکون بھی آئے گا, اطمینان بھی آئے گا, آپ کو راحت بھی آئے گا. بات کو آخر سے سمیٹتے ہیں. عبادت کے اس تصور کو لے کر عبادت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھے, اور کوئی انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف سے لالچ بھی نہ رکھے اور امید بھی نہ رکھے. جب آپ کی ساری امیدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں نا, اس وقت آپ کے ایمان کی پوری لذت آپ کو آئے گی, اس سے پہلے نہ مجھے نہ آپ کو آ سکتی ہے. اس کا دوسرا حصہ بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یا اللہ جب میں سارا کچھ تیرے لیے کرتا ہوں, جب میں ساری چیزیں تیرے لیے کرتا ہوں, اب آپ سے درخواست ہے, یعنی یہ اس کو میں ذرا عام جملوں میں ترجمہ کر رہا ہوں, آسان جملوں میں, کہ یا اللہ جب میں سارا کچھ تیرے لیے کرتا ہوں, اب تیری مہربانی مجھے کسی کا محتاج نہ کر. ایسا دن نہ آئے کہ مجھے کسی کی محتاجی کرنی پڑے, ایسا نہ آئے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے, ایسا دن نہ آئے کہ مجھے کسی اور سے مدد مانگنی پڑے. یا اللہ جتنی خالص میں تیری عبادت کرتا ہوں, اس سے زیادہ خلوص سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, مجھے کسی کا محتاج نہ کر. جب یہ میرا بدن تیرا ہے, زبان بھی میں تیرے لیے استعمال کرتا ہوں, میرا سب کچھ تیرے لیے قربان ہے, یا اللہ اب مجھے کسی کا تو نے محتاج اگر کر دیا تو پھر میری عبادت کی تو لذت ہی ختم ہو جائے گی. اسی لیے کہا یا اللہ استعانت بھی تجھ سے مانگتا ہوں, اور اس لیے خالص تجھ سے مانگتا ہوں. جیسے خالص تیری عبادت ہے ایسے مجھے تیری خالص مدد چاہیے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ پیچھے سوار کیا ہوا تھا, کہا بیٹے احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کو یاد کیا کر اللہ تجھے یاد کرے. تجدہ تجاہک کا, تو اس کی طرف متوجہ ہو جا, تو اپنے رب کی رحمتوں کو اپنے سامنے پائے گا. پتہ نہیں آپ کا کبھی ایسے ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن میں یہ بات سمجھانے کے طور پہ بطور تمثیل بھی میں کہہ رہا ہوں اور بطور دلیل بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ملاقات رہی بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو کشمیر میں جا کے جنگ لڑتے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا, جنگ لڑتے رہے, لیکن غازی ہوئے اور واپس اپنے ملک میں آئے. اور بہت سارے لوگ ہمارے گئے اور وہ شہید ہو گئے. آپ کبھی کسی غازی کے پاس بیٹھیں اور اس کے پاس کبھی اللہ کی مدد اور نصرت کا ذکر کر دیں, خالی ذکر کر دیں کہ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے, میں جا رہا تھا مجھے ٹھوکر لگی, میں بچ گیا, گرا نہیں, بڑی اللہ نے میری مدد کی. اچھا فلاں میں کام کرنے لگا تھا, میرے حالات ایسے نہیں تھے لیکن اللہ نے میری مدد کی.
پھر آپ ان سے جو جواب سنیں گے جو میں نے سنا، میں وہ آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا، میں نام بھی لے سکتا ہوں ان لوگوں کا، لیکن میں چونکہ ایسے گزرنا چاہتا ہوں اور اب صرف میں بطور تمثیل، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو اللہ کی مدد، اس کی سمجھ آپ لوگوں کو کیسے آ سکتی ہے؟ آپ لوگ روشنیوں کے اندر، آپ لوگ اے سی کے ماحول میں، اور آپ دنیا کی ساری نعمتوں کے اندر، سہولتوں کے اندر، مدد کا ترجمہ تو ہم سے پوچھیں، نہ ہمارے پاس پنکھا، نہ ہمارے پاس روشنی، اور پہاڑ، پھر جنگل، اوپر سے پتھر۔ کہتا ہے کبھی آپ اتنی پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہے ہوں اور آپ لائٹ بھی جلا نہ سکتے ہو کہ دشمن کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں بھی کوئی ہے، اور پھر آپ کے پاؤں کو ٹھوکریں لگیں، اور پھر ٹھوکر لگ کے جب رات کے اندھیرے میں تیرے ساتھ والا برابر کا بھائی زمین پر گر جائے، اور کبھی ہاتھ پھیرنے پر بھی آپ کو وہ نظر نہ آئے، اور وہ بولے اس لیے نہیں کہ کہیں میری آواز نکلے گی، دشمن کو پتہ چل جائے گا، اور وہ دوسرا بھائی اس لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں اگر گر گیا تو وہ کیسے میں تلاش کروں گا۔ پھر اگر آپ کبھی زندگی میں ایسی ٹھوکر آپ کو لگے اندھیرے میں، اور تم صرف کوئی 20-25 فٹ سے پہاڑ سے نیچے گرو، تمہارے سر میں پتھر لگیں، اور تیرا وہ پیک خوراک کا بھی زمین پر جا کے گرے، اور تیرا پانی تجھے کبھی رات کو نہ ملے، کہتا ہے جب یہ حالت ہو، ہم جب اس حال میں چلے جاتے تھے، ہم اس وقت کہتے تھے ایاک نعبد، ہم تیرے لیے یہاں پر کھڑے ہیں، وایاک نستعین، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تیری مدد کے علاوہ یہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی نیویگیشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں بتانے والا، کوئی آواز نہیں ہم نکال سکتے، صرف دل میں یہ کہتے تھے یا اللہ تیری مدد چاہیے۔ کہتا ہے آپ کو میں کیسے بتاؤں، اللہ اس رات کے اندھیرے میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر یا پہاڑوں کے دامن میں اور جھاڑیوں کے اندھیروں میں پتہ نہیں کہاں ہم بھٹکے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں پر جب ہماری مدد کرتا تھا، ہم کہتے تھے اہل پاکستان کو اس مدد کی سمجھ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک وہ یہاں نہ آ جائیں۔ کہتا آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو 100-150 فٹ پہاڑی کی اونچائی سے گر گیا ہو، اور وہ جب نیچے گر رہا ہو تو کہ یا اللہ تیری مدد کے علاوہ یہاں کوئی مدد نہیں ہے، یہاں کوئی میں 1122 کو کال نہیں کر کے بلا لوں گا، جہاں میرے زخموں کی مرہم بھی پتہ نہیں کون رکھے گا کہ نہیں رکھے گا۔ کہتا ہم 150 فٹ پہاڑی سے نیچے گرتے، اور اللہ کی مدد دیکھیے گا کہ ہم اپنے دوست کے بارے میں سوچتے تھے وہ اب شہید ہو گیا ہوگا، لیکن وہ پھر کہتے تھے کہ وہ پھر بیچارہ کسی طریقے سے اوپر آ جاتا تھا، کہتا اللہ نے میری مدد کی اور میں بچ گیا۔ آپ نے کبھی مشکل حالات میں رب تعالیٰ سے مدد مانگی نہیں ہے، آپ نے تو آسانیوں میں مدد مانگی، اور مدد بھی کیا مانگی، رب سے آسانیاں مانگی، مدد بھی کیا مانگی، رب سے آسانیاں مانگی۔ وہ جو مشکل میں تھے اور مشکل کے اندر کہتے تھے یا اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استعانت بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ میں ویسے نہیں بات کر رہا، حضور نے جنگ بدر میں یہ عمل کر کے دکھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کاملاً۔ عبادت یہ ہے کہ 313 کھڑے کیے ہیں، عبادت یہ ہے کہ تلوار اٹھائی ہے، عبادت یہ ہے کہ زبان سے ان کو جہاد کے لیے کھڑا کیا ہے، اور ساتھ ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین یہ ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرے اللہ اگر یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی نا تو پھر تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ کیا کہا اللہ؟ عبادت کا لفظ ہے وہاں پر، لن تعبد، اس کے بعد تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، حضور روتے جا رہے ہیں، آنسو زمین پر گرتے جا رہے ہیں، ریت پر آپ کی مزمل مدثر چادر زمین پر گری، اور میں نے کہا حضور پتہ نہیں کیا کوئی آسمان سے عجیب قسم کی مدد آ رہی ہے، یہی تھا یا اللہ تیری عبادت بھی کر رہے ہیں اور تیری مدد بھی چاہیے۔ اللہ نے آسمان سے تقریب کو 3000 سے زائد فرشتوں کو زمین پر بھیجا، اسے کہتے ہیں ایاک نستعین۔ آپ نے اس طرح کی استعانت نہیں مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ کر صحیح توحید پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔